گرمی کے بھی سخت ایام چل رہے ہیں اور وقتوں کے اعتبار سے سب سے طویل دن بھی ہم نے گزار لیا ہے۔ 22 جون کو پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے اور 22 دسمبر کو پورے سال کا سب سے چھوٹا دن اور طویل رات ہوتی ہے۔ تو یقیناً اب وقت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور مغرب جہاں 7:25 پر یا 26 پر ہوا کرتی تھی، اب وہ رفتہ رفتہ پیچھے کی جانب جاتے جاتے راتیں طویل اور دن مختصر ہونے کے قریب ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جس طرح کبھی راتیں طویل ہوتی ہیں، کبھی دن طویل ہوتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دن ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی دن انسان کی زندگی کے اندر رات کی تاریکی کی طرح پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، اور کبھی صبح کے اجالے کی طرح خوشیاں بھی انسان کے قریب آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر دن کے ہر پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلح حدیبیہ کی باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے جب مکۃ المکرمہ میں بدیل نامی شخص سے یہ بات سنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا پیغام دے رہے ہیں، تو اس نے یہی ارادہ کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بدیل جو کہہ رہا ہے، لہذا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیتے ہیں۔ اور وہ عروہ بن مسعود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ اس طرح ہم کلام ہوتا ہے اور کہنے لگا کہ بدیل بن ورقہ کے ذریعے آپ کا پیغام ہمیں ملا ہے۔ اے محمد، مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ نے قریش سے لڑ کر اچھا نہیں کیا۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی ہی قوم سے لڑے؟ آپ نے قریش سے لڑائی کی، اسے نیست و نابود کر دیا، تو اب دیگر عرب کے قبائل کے درمیان قریش کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس طرح کی باتیں کرنے لگا اور پھر آخر میں اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تک آپ قریش کے لڑائی میں جیتے رہے ہیں اور غالب رہے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ جب آپ قریش کی لڑائی کے اندر ہار جائیں اور قریش غالب ہو جائیں تو پھر یہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف اشارہ کر کے عروہ بن مسعود یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ کا صبر ٹوٹ گیا اور آپ اس بات کی تاب نہ لا سکے اور آپ نے فوراً کہا، اے عروہ چپ ہو جا، تو اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کے پاس چلا جا اور جا کر چوس لے، مگر سن لے، ہم آج بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، کل بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور آنے والی نسلیں بھی ہماری حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کڑاکے دار جواب دیا اور بتا دیا کہ چاہے طبیعت کے اعتبار سے انسان نرم ہو اور اس کی جسم کے اندر گرمی کم ہو، مگر جب حضور علیہ السلام کی بات آ جائے یا حضور کے دین کی بات آ جائے یا حضور کے دین کے وارثوں کی بات آ جائے، علماء کی عزت کی بات آ جائے، تو پھر جواب ایسا دینا چاہیے کہ سامنے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ حالانکہ حضور سامنے موجود ہیں اور لات اور دیوی جو ان کے بت تھے وہ عورت کی شکل کے بنے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہوئے ایسا خطرناک جواب دے دیا اور کہا کہ وہاں چلا جا اور ہم جو ہے مرتے دم تک حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ تو کہا مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ عروہ کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر تیرا احسان مجھ پر نہ ہوتا کہ جس کا بدلہ میں اب تک تجھے نہ دے سکا تو آج تیری اس تلخ گفتگو پر میں جواب بہت ٹائٹ دیتا، مگر تیرا احسان مجھے یاد رہا۔ عروہ بن مسعود جو کافروں کی جانب سے صلح کے لیے آیا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا۔
اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، وہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھ کر کبھی سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کبھی داڑھی کو ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی کو پکڑ لیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہاتھ لگا دیتا، حضور کے جسم کو ہاتھ لگا دیتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ جب بات بڑھتی رہی، عروہ بن مسعود نے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک مرتبہ ایک شخص نے جواب دیا، کہا کہ اب ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف نہ بڑھانا، ورنہ یہ ہاتھ تیرا ٹوٹا ہوا واپس جائے گا۔ پھر بے دہانی میں اس کا ہاتھ آگے چلا گیا تو ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اسے زور سے چبو دی اور کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا چادر سے۔ عروہ پوچھنے لگا کہ تو کون ہے کہ تو نے اتنی جرت کی اور مجھ جیسے اتنے بڑے آدمی کو اپنی تلوار چبو دی ہے، تو ہے کون؟ عروہ بن مسعود نے جب یہ سوال کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا، اے عروہ، میں تیرے بھائی کا بیٹا مغیرہ بن شعبہ ہوں۔ اب وہ عروہ بن مسعود حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا اپنا ہی بھتیجا مجھے آج آنکھ دکھا رہا ہے اور تلوار دکھا رہا ہے۔ کہا کہ اے مغیرہ، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں کہ تیرے خون کا بدلہ میں نے معاف کروایا تھا، خون بہا میں نے دلوایا تھا، آج تجھے میرا احسان ماننا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے گویا یہی جواب دیا، وہ احسان ماضی میں تھا جب ہم حالت کفر میں تھے، اب تجھ سے بہتر اللہ نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے حضور کی غلامی عطا فرما دی ہے۔ حضور کی غلامی ساری چیزوں سے بلکہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کے بعد صلح ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عروہ بن مسعود وہاں سے گفتگو کرنے کے بعد واپس جاتا ہے اور جا کر قوم سے کس طرح خطاب کرتا ہے، ساری قوم کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، خدا کی قسم اے میری قوم، میری بات توجہ کے ساتھ سننا، میں نے بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، مگر جب محمد اپنے منہ سے کلی شریف کرتے ہیں تو پھر ان کا پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اسے تبرک سمجھ کر اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور وہ اگر کسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے غلام، ان سے محبت کرنے والے جھوم جاتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کے صحابہ، ان کے پیروکار اس بات کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک میں نے منظر دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا دھون اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا ان کے درمیان آپس میں تلوار چل جائے گی۔ اس طرح محمد کے ساتھی محمد سے پیار کرتے ہیں۔ جس قوم کے ساتھی اپنے نبی سے ایسی محبت کریں، ایسا عشق اور ایسی پیار والی زندگی گزار رہے ہوں، تو کبھی بھی تم جو ہے ایسی قوم کو شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کے درمیان صلح کر لی جائے۔ اب صلح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تھا، کی طرف سے تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی شرائط رکھنا شروع کر دی۔ عروہ بن مسعود یہ گفتگو جب بنی کنانہ کے ایک شخص جس کا نام خلیص تھا، اس کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کے پاس جا کر جو معاہدہ کرنا ہے، صلح کرنی ہے، اس کے کچھ نکات لے کر آ جاؤ۔ وہ وہاں جا کر اپنی قوم کے سامنے وہ نکات رکھ دیتا ہے کہ کس بات پر، کن کن باتوں پر صلح کرنی ہے اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے ان سے منوانی ہیں۔ بہت سی انہوں نے سب شرائط رکھی اور وہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرائط سن کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بہت محبت کے پیغام کے ساتھ عرض کرنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں تو ابھی عمرے پر کیوں نہیں جا رہے، جس کی باتیں ہم نے پچھلے درس میں سماعت کر لی ہیں، لیکن وہ صلح کیا تھی، وہ صلح کے پیغام کیا تھے؟ ابھی صلح کی شرائط رکھی جاتی، اس سے پہلے کافروں کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ آپ نے ہمارے ان صلح کے نکات کو مان لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری ان باتوں کو قبول کر لوں گا، مگر جو معاہدہ توڑے گا اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ یہ معاہدہ گرچہ طویل عرصے کے لیے ہو رہا ہے،
مگر چلنا نہیں ہے، کیونکہ کافروں کا اس میں بظاہر دکھنے میں تو فائدہ تھا، دراصل اس کے اندر کافروں کا ہی نقصان تھا۔ وہ قید ہو چکے تھے، وہ اس چار دیواری اور ان نکات اور ان معاہدے کے اندر اپنی زندگی کو قید کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی غم نہ تھا۔ اگر مسلمان احرام کی 2 چادریں پہن کر مکہ المکرمہ جا کر صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا کر یا پھر مطاف کے درمیان چکر کاٹ کر عمرہ نہ بھی کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ کرم کر دیا تھا کہ فرمایا جو مدینے میں رہتے ہوئے قباء مسجد میں جا کر فجر کی نماز کے بعد جائے، اشراق چاش کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا۔ مسلمانوں کے لیے تو فائدہ ہی تھا، 2 چادریں اگر نہ بھی ہوتی جسم پر، صفا مروہ کے درمیان اور مطاف میں چکر کاٹنے کا موقع نہ بھی ملتا، مگر حضور کے فرمان کے مطابق 2 رکعت قباء میں ادا کرتے عمرے کا ثواب پا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینے میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم مکے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم جب چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کا طواف کرتے، مسجد عائشہ یا پھر مسجد مکے کی حدود سے باہر نکل کر ہم احرام کی نیت سے واپس مسجد کی اور مکے کی حدود میں داخل ہوتے اور وہاں جا کر ہم جو ہے وہ عمرہ کرتے، مطاف میں طواف کرتے، زمزم پیتے، صفا مروہ کی سعی کرتے، کتنا اچھا ہوتا ہمارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن نے بھی فرما دیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ پیارے آقا اپنی امت سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ امت کو مشقت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی امت سے بھلائی کے معاملے میں ایسے حریص ہیں، ایسی چاہنے والے ہیں، ایسی محبت کرنے والے ہیں، ان کی چاہت اپنی امت کی بھلائی کے لیے یہ ہے کہ جب امت کا یہ غم دیکھا کہ عمرہ نہ کر سک رہے ہیں، پریشان ہے امت، صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، میرے محبوب نے یہ غصہ سنا دیا، جاؤ میرے رب نے تمہیں بھی عمرے مقبول کا ثواب دے دیا، جاؤ قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کرو، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب فرما دے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اسی کے تحت علماء کرام یہ بات بھی لکھتے ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی مکہ المکرمہ سے بہت دور ہے اور مدینہ منورہ سے بھی بہت دور ہے اور وہ مسجد قباء نہ جا سکے تو وہ عمرے اور حج کا ثواب کیسے پائے؟ اس کے لیے بھی اللہ کے محبوب نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی اور فرمایا جو نماز فجر ادا کرے جماعت کے ساتھ مسجد میں اور وہیں بیٹھا رہے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے اور سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق چاش کے نوافل اسی جگہ پر بیٹھ کر ادا کر لے یا پھر اپنے گھر پر جا کر ادا کر لے، فجر کے بعد سوئے نہ اور اشراق چاش پڑھ لے، جیسے ہی وہ ان 2 رکعتوں کے سلام پھیرے گا اللہ اسے بھی عمرے مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور صرف عمرے کا ثواب نہیں، فرمائے یہاں پر حج مقبول کا ثواب بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ امت کے لیے کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ تو جب وہ عروہ بن مسعود اپنی قوم کے پاس جا کر اور ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ ان سے صلح کے کچھ نکات پر بات کر کے آ جاؤ، تو 6 اہم نکات کہ جس پر یہ صلح طے پائی گئی، بعض تاریخی کتابوں میں 7 باتیں ہیں، 7 نکاتیں ہیں، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں 6 ہیں۔ 6 ہوں یا 7 ہوں، خلاصہ ان کا یہی ہے کہ اب پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ابھی واپس چلے جائیں عمرے کی ادائیگی کیے بغیر، حالانکہ احرام کی حالت میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری اس بات کو مان لیتا ہوں۔ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے آنا چاہیں تو آ جائیں، مگر 3 دن سے زیادہ آپ مکے میں رک نہیں سکتے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہاری یہ شرط بھی قبول کر لی۔ تیسری انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر مکہ المکرمہ سے کوئی کافر مدینے آ جاتا ہے مسلمان ہو کر یا ایسے ہی آ جاتا ہے، وہ واپس اپنے شہر یعنی مکے آنا چاہتا ہے تو آپ کی طرف سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہاں، اور یہ بھی بعض نے اس شرط کو اور اگلی شرط کو الگ الگ لکھا تو 7 اور 6 کی گنتی پوری ہوتی ہے، اور پھر لکھا یہ کہا کہ اگر کوئی شخص مسلمان مدینے سے مکے آ جاتا ہے تو آپ اسے واپس لینے کے حقدار نہیں ہوں گے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے، اب چاہے غلام بنائیں
یا اسے وہاں رہنے کی اجازت دیں وہ واپس مدینے نہیں آ سکتا۔ کتنی سخت بظاہر مشکل میں ایک شرط ہے کہ جو مکے سے آئے وہ واپس جانا چاہے تو آپ نہیں روک سکتے، اور جو مدینے سے آ جائے آپ اس کو بلا نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ بظاہر یہ نقصان دہ شرائط تھی، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب آپ کبھی بھی اہل عرب سے جنگ نہیں کریں گے، خاص طور پر قریش اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے حلیف، ان کے دوست قبائل ہیں، آپ ان سے جہاد نہیں کریں گے، ان سے کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ نقصان ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے تو قرآن نے بارہا پیغام دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہو، لیکن یہاں اللہ کا حکم تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے اس معاملے میں بھی تمہاری شرط مان لی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر ایک اور شرط رکھ لی اور کہا کہ اب جتنے قبائل عرب کے اور اطراف کی جتنی کمیونٹیاں اور قبائل بچ جاتے ہیں آپ انہیں اپنے انڈر لے کر جزیے پر بھی زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنا دوست انہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو یہ پیک کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو کہا کہ لڑائی نہیں کریں گے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ اگر لڑائی کر بھی دیتے ہیں کسی اور کے ساتھ تو عرب کے قبائل آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کی سخت شرائط رکھی گئیں۔ ہر شرط پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان پریشان ہیں، ایک ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے آگے صحابہ نے اپنی آواز نہ بلند کی، اپنی گردن جھکا دی اور پیغام دے دیا کہ اگر دین کا کوئی حکم عقل کے بھی خلاف ہو جائے اور دکھنے میں بظاہر نقصان بھی دے رہا ہو، پھر بھی یہ خدا کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، عمل کرو گے تب بھی ثواب ملے گا، اور گردن جھکا دو گے تو ڈبل ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ رسول حدیبیہ کے یہ پیغام ہے۔ اور پھر وہ خط لکھا کس نے؟ اس خط کے ابتدا میں الفاظ کیا تھے، کس طرح اس خط کی ابتدا کی گئی؟ صلح حدیبیہ کے اس نکات کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت بڑا کیا پیغام دیا، اور میرے محبوب نے انہیں کیا حکم دیا، اور کن حکم کو حضرت علی نے قبول کیا، اور کن حکم کے بارے میں ادباً کہہ دیا کہ علی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان باتوں کو سماعت کرنے کے لیے اگلے جمعۃ المبارک کو ان لمحات میں انشاءاللہ ہم سب جمع ہوں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے، اگلے جمعۃ المبارک کو پہلی تاریخ ہوگی یا پھر دوسری تاریخ ہو سکتی ہے۔ ابتدائی ایام شروع ہو چکے ہوں گے، ان سے پہلے بال کی کٹنگ یا بال کٹوانا، اور پھر ناخن یا جتنے بھی جسم کے اضافی بال ہیں انہیں صاف کر لینا۔ قربانی کرنے والے اور جن کے مقدر میں قربانی نہیں، صاحب نصاب نہیں، وہ بھی اس طرح کے عمل کر لے تو اللہ اس مختصر سے عمل کی وجہ سے انہیں بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا